بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اور جادو میں فرق۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت نہ پیغمبر اور ولی کسی کا بھی ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ذاتی فعل ہوتا یعنی کسی پیغمبر کا اپنا فعل ہوتا کہ ان کے کرنے سے یہ کام ہوتا تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تو ید بیضاء اور عصا مبارک والا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، جیسے ہی لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی۔ جب لاٹھی سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جیسے ہی لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئے تو یہ پیچھے کی طرف مڑ گئے اور بھاگنے لگ گئے کہ پیچھے دیکھا ہی نہیں دوبارہ۔ تو اس سے بچنا چاہتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے زیادہ مضبوط ایمان کسی کا ہو سکتا ہے کیا؟ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے آگے سے سانپ بچھو وغیرہ گزر رہے ہیں تو آپ کا پہلا کام یہی ہے کہ آپ اس کو مار ہی دیں۔ اس کو اگر مار سکتے ہیں تو اس کو مار ہی دے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کوئی زیادہ ایماندار آدمی یہ کہہ دے بھئی آپ کی تو نماز خراب ہو گئی تو آپ اس کو ثبوت دے سکتے بھی پیغمبروں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی موذی جانور ہے، بسا اوقات جب زلزلے آتے ہیں تو لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی زلزلے سے یا گھر سے باہر نکلنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنا آپ بچانا لازمی ہے۔ گھر تو گر سکتا ہے لیکن زمین کا پھٹنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جو بلڈنگ بنی ہوتی ہے بسا اوقات کمزور بنی ہوتی ہے تو آپ پر گر سکتی ہے، پھر لوگ کہیں گے بھئی آپ کو تو شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھئی، آپ کو اپنا آپ بچانا لازمی ہے۔ آپ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے یہاں آپ کی بہت قدر ہے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہاں سے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اقبل ولا تخف، کہ اے موسیٰ آپ اس کی طرف ہی متوجہ رہے، ڈرے نہ، آپ چلے نہ، آپ بھاگے نہ، آپ اسی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام تھا، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بھئی آپ بھاگے نہ، آپ اسی طرف ٹہرے رہے۔ خذھا، اس کو پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے ہی کیوں؟ تو اس سے یہ مطلب ثابت ہوا کہ بھئی معجزہ جو ہے وہ کسی پیغمبر کا اپنا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تیسرے سپارے میں آتا ہے مریم علیہ السلام بچی تھی، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، اس کو جالیاں لگی ہوئی تھی، بڑا ہوادار تھا، یہ اسی چوبارے میں رہتی تھی۔ زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے تھے کہ اور اندر کھیلتی رہتی تھی یہ۔ تو جب واپس آتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس واپس تشریف لاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور فرماتے انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ھو من عند اللہ، تو فوراً فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بھی کرامت تھی، کیا تھی بھائی؟ کرامت تھی۔ آج کل لوگ ولیوں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ بہت کراماتی ولی ہے، کیوں؟ وہ ولی خود بتاتا ہے کہ میرے پاس کرامات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ولی ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کرامات اس وقت دکھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ولی کو کوئی چھیڑتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کوئی چھیڑخانی کرتا ہے، کوئی فضول قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ولی کے ہاتھ پر کرامت کو ظاہر کرتے ہیں، ولی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسے دنیا میں بہت زیادہ ولی گزرے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کے بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بھی، اکثر و بیشتر کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ ولی ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا ایک فعل ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے جو کسی پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ سے یہ ثابت ہوا کہ بند دروازہ تھا، تالا لگا ہوا، مگر بیچنے والے کون ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو معجزے و کرامت کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جادو کا اسباب ہی کے ساتھ تعلق، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ شیطانی اعمال میں سے ہے۔ اس مقام پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جادو کے 13 قسمیں بیان فرمائی ہیں،
وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہے۔ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ غیر اللہ سے استعانت ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، سب حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے کرے تو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔ جادو کی کوئی بھی قسم ہو، اگرچہ کوئی اچھا کام بھی آپ اس کے ذریعے کرنا چاہے تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی کیا ہے بھئی؟ حرام ہے، حرام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ملک کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ